ریپ 90% آف دا ٹائمز ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کو انسان پہلے سے جانتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا جو ڈریس ہے وہ پرووک کرتا ہے یا نہیں کرتا کسی. بالکل. لیکن یہ آپ ریسرچ وہاں کیسے لگائیں گے جہاں زینب جیسی ننھی منی گڑیاں جو ہیں ان کا جو ہے وہ ریپ کیا جا رہا ہے, وہاں پر تو بدلے کی نیت نہیں. کلیئرٹی میں تو سمجھتا ہوں, مجھے کم از کم یہ کلیئرٹی نہیں ہے یار کہ یہ جو سامنے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں بھائی. بالکل صحیح. جن کے نام مسلمانوں والے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یا تو یہ مسلمان ہوتے تو سیدھی سی بات ہے ہم قرآن سے ایکسپلین کر دیتے بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں پڑھنے کا, اس سے بڑی کیا بات ہے. آپ مارکیٹنگ والوں کو بلائیں نا, ان سے پوچھیں تو صحیح آپ عورت کیوں یوز کرتے ہیں. جو فلموں میں ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا مزیدار ہے, یہ فن ہے, یہ تو صرف فن ہے, وہ فن بالکل نہیں ہے. میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ آج کا شو جو ہے نا وہ 18+ کنٹینٹ ہوگا, بہت ساری باتیں ہم بڑے اوپنلی کریں گے, تو پلیز اگر کوئی بچے چھوٹے ہیں آپ کے پاس اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹینٹ ان کے لیے بہت سینسٹیو ہے تو پلیز ان کو ابھی نکال دیں کمرے سے اور ان کو بھیج دیں, کیونکہ یہ ہم لوگ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں اس میں بالکل فرینکلی بات کرنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو منس مائی ورڈز اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہم کسی نہ کسی وہ ٹیکنیکل جارگون میں ہم لوگ ملوث ہو جائیں اور اصل مسئلہ بھول جائیں. کلودنگ کسی کو پرووک کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے وہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی میں ایک اور چیز اسٹیبلش کر لوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں ریپ میں اور سیکشول اسالٹ میں, یا بلکہ سیکشول اسالٹ نہیں, ریپ میں اور سیکشول ہراسمنٹ میں فرق کرنا ہوگا. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, دونوں مختلف ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے, کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سٹیٹس بیان کرتے ہیں نا تو وہ ریپ, سیکشل ہراسمنٹ, سیکشل اسالٹ کو سب کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے جو ہے نا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی اوپر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ریپ ہوتے ہیں 90% آف دا ٹائم, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ, آئی وانٹ مائی آڈینس ٹو اسپیشلی پے اٹینشن, ٹھیک ہے, غور سے بات سنیں. ریپ کا جو وکٹم ہوتا ہے نا, ریپ 90% آف دا ٹائمز اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو انسان پہلے سے جانتا ہے. اس کو ذرا ہضم ہونے دیں, ٹھیک ہے. ریپ 90% آف دا ٹائمز ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کو انسان پہلے سے جانتا ہے. بالکل. اور ان کے اوپر وہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز یہ کہ جب انسان ریپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آفن ٹائمز پری میڈیٹیٹڈ ہوتا ہے. صرف 10% آف دا ٹائمز وہ پری میڈیٹیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ اپورچونسٹک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ جا رہا ہے, اس کو لڑکی نے ذرا اس نے کہا اس کو ریپ کر دو, ٹھیک ہے, یہ 10% آف دا ٹائمز ہے. 90% آف دا ٹائمز میں نے کیا کہا کہ وہ ایک تو ہوتا ہے کسی کو جاننے والے کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہوتا ہے جس پہ آپ پاور ایگزرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بچہ ہو, چاہے وہ کوئی بچی ہو, چاہے وہ کوئی جانور ہو, چاہے وہ کوئی مردہ ہو, جس پہ آپ کا بس چل رہا ہے نا آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو ریپ اس کا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایک تو پلانڈ ہوتا ہے, اور ریپ کی جس نے نیت کر لی ہے نا اس کے وکٹم کے کپڑے کیا ہیں, دس پلیز اے ویری اسمال رول. بالکل. اب ایک بچہ ریپ ہو رہا ہے, اب بچے کو آپ کہیں گے کہ تم نے کپڑے صحیح نہیں پہنے ہوئے تھے, مردے کو آپ کہیں گے کہ تمہارا لباس ٹھیک, تمہارا جو ہے نا کفن ٹھیک نہیں تھا. یہ بات تو میں یہ بتا رہا ہوں, یہ بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. تو ریپ کس کے ساتھ ہوتا ہے, کسی جاننے والے کے ساتھ ہوتا ہے. ریپ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس پہ آپ کا بس چل جاتا ہے. ریپ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کو جو کہ پری پلانڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ سو آن. یعنی ریپ کے معاملے میں ایٹ دیٹ ویری پوائنٹ اس بندے کی ڈریسنگ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں, اس پوائنٹ پہ نہیں ہوتا. اچھا, جہاں تک سیکشل ہراسمنٹ کی بات ہے, سیکشل ہراسمنٹ کی بات ہے, اسٹڈیز شو دی اپوزٹ. سیکشل ہراسمنٹ کا مطلب ہے ایوری تھنگ ایکسپٹ ریپ, یعنی کہ کیٹ کالنگ, کسی کو آوازیں کسنا, سیٹیاں بجانا, کسی کو ٹچ کرنا, کسی کو ان اپروپریٹ ریمارکس دینا, یہ سیکشل ہراسمنٹ. آفس میں کالیگ کو چھیڑ دینا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کس کو ہوتی ہیں 90% آف دا ٹائم یہ اسٹرینجرز کے ساتھ ہوتی ہیں. So you get the point. یعنی اپورچونسٹک اس میں آ رہا ہے. ہاں, اس میں اپورچونسٹک زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں میکسیمم ٹائم کلودنگ میٹر کرتی ہے. بالکل. اور یہ ہمارے پاس ریسرچز پڑھی, میں ابھی ان کے اوپر آتا ہوں. ٹھیک ہے, میکسیمم ٹائم اس میں کلودنگ میٹر کرتی ہے. اب ایک بندہ ہے نا, وہ میں بات کروں صرف سیکشل ہراسمنٹ کی, جہاں پہ ایک لڑکی گزر رہی ہے, کسی نے آواز کسنی ہے. اچھا ضروری, اچھا تو میں بتا رہا ہوں میکسیمم ٹائم کلودنگ میٹر کرتی ہے. 10% ٹائم نہیں بھی کرتی ہوگی, 10% ٹائم کو ایسا خبیث بھی ہوگا کہ جو ایک لڑکی پوری کورڈ بھی ہے اس کو بھی چھیڑ رہا ہے. اور اس کے ریزن کی طرف بھی ابھی ہم آتے ہیں کہ وہ کیوں, ہاں وہ درد کرتا کیوں پہنچتا ہے. اور اس کی میں آپ کو ایک اعلیٰ مثال دیتا ہوں. ویسے تو ریسرچ پیپرز بھی ہیں اس کے اوپر, لیکن ایک چھوٹا سا جو سوشل ایکسپیریمنٹ ہماری آڈینس بڑے آرام سے دیکھ سکتی ہے, وہ یوٹیوب پہ وہ ویڈیو ہے جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ 10 آورس کے لیے نیو یارک میں واک کرتی ہے, جس میں وہ جب تھوڑے سے کہہ لو کہ ماڈرن کلوتھنگ میں واک کر رہی ہوتی ہے تو شی از کیٹ کالڈ اوور 100 ٹائمس. ٹھیک ہے,
اور جب وہ ابایا حجاب پہن کے نکلتی ہے تو کیٹ کالنگ نہیں ہوتا. اور یہ نیو یارک ہے, یہ کوئی مطلب آپ کا کوئی گاؤں نہیں ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے نا. دس از نیو یارک سٹی, جہاں پہ آپ کہتے ہو جی لوگ بڑے انلائٹنڈ ہیں اور بڑے ماڈریٹ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ روشن خیال ہیں, ادھر بھی یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ ایک رویہ ہے اس عورت کے ساتھ جہاں پہ وہ ان کے لحاظ سے بڑا نارمل, جہاں عورت آزاد ہے, جہاں عورت آزاد بھی ہے, اور یہ جو کلودنگ ہے ان کے لیے وہاں تو بڑی نارمل ہے. جینز اور ٹی شرٹ کیا چیز ہے وہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا جو ڈریس ہے وہ پرووک کرتا ہے یا نہیں کرتا کسی کو. بالکل بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بالکل, کہ اگر تو ڈریس پرووک نہیں کرتا تو اینڈ آف ڈسکشن, بات ہی ختم ہوگی, ٹھیک ہے. اگر ڈریس پرووک کرتا ہے تو اس کیس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے اپنا کیش ایسے ہی کھلا رکھا ہوا ہے تو کیا یہ کیش کھلا پڑا ہوا کسی کو پرووک کر سکتا ہے کہ وہ چوری کرے؟ ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا. اگر میں کہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس میں اور ٹرین اسٹیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت خود کریں, ٹھیک ہے. بالکل, وہ یہ جیب کتروں سے ہوشیار ہیں, جیب کتروں سے ہوشیار ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ سامان جو ہے جدھر مرضی رکھ دیں, زماری ہم لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کی ہے. وہ کہتے نہیں, اپنا سامان اپنے پاس رکھیں, اس کی حفاظت کریں, ٹھیک ہے نا. ڈونٹ فلانٹ اٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی خاتون جو اگر مثال کے طور پہ وہ جولری, فل جولری پہن کے کسی ایسے ایریا میں چلی جاتی ہے جہاں پہ چور لٹیرے بہت زیادہ ہیں, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے. ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے کہ بندے چوری کرے, اور نہ ہی چوری کرنے والے کو ہم شاباش دے رہے ہیں کہ تم اچھا کیا ہے یا دیٹ عورت ڈیزروڈ اٹ. نو, شی ڈidn't deserve it, but the thing is کہ کچھ رسپانسبلٹی آتی ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, اور آئی تھنک یہ بڑی کامن سینس بات ہے. یہ دس از ویری کامن سینس, اس میں کوئی بہت, یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کو بندہ کہے کہ او یہ کیا بات ہوگی, ہو مطلب پاگل ہونے والی بات نہیں ہے. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ کہیں پہ بھی آپ ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے, اپنی رسپانسبلٹی کریں. بہرحال اگر پھر بھی کچھ ہوتا ہے آپ کو, پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یو آر بلیم وردی اینڈ یو آر دی کلپریٹ. نو, ہوا پھر بھی آپ کے ساتھ ظلم ہی ہے, آپ کے ساتھ ہوئی جاتی ہے. آپ کا فون چوری ہو گیا, بٹوا چوری ہو گیا, پیسے چوری ہو گئے, جولری چوری ہو گئی, ہوئی آپ کے ساتھ جاتی ہے. تو یہ ریپ اور ہراسمنٹ پہ جب بات آتی ہے تو یہ آل آف اے سڈن کیوں سارا پرسپیکٹو کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے, اور کیوں لوگوں کی سمجھ اس کی وجہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک کیٹیگری ہے پورن کے اندر جو ریپ والا جو ہو رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ یعنی اگلے کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ کیٹیگری کے ویڈیوز ہیں جہاں پہ اب یہ جو ویڈیوز یہ کون دیکھ رہا ہے, یہ ٹین ایجرز دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے ینگ اڈلٹس دیکھ رہے ہیں. ان کو آپ یہ سگنل دے رہے ہیں کیونکہ آپ دکھا رہے ہیں کہ عورت اس کو انجوائے کر رہی ہے, عورت کو انسلٹ کیا جا رہا ہے, گالیاں نکالی جا رہی ہیں, عورت کو مارا جا رہا ہے, ابیوز کیا جا رہا ہے, اور عورت یا تو اس کو انجوائے کر رہی ہے یا وہ نیوٹرل ہے. تو آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں کہ فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو واٹ کائنڈ آف سگنلنگ یو آر ڈوئنگ ٹو دا پیپل ہو آر واچنگ دوز ویڈیوز. وہ کیا عورت کو اب ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ جب ایک معاشرے کی عورت کو دیکھ رہا ہے تو وہ معاشرہ, مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جس مرضی قسم کا کانٹینٹ دکھائیں بچوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے لڑکوں کو جیسا مرضی کانٹینٹ دکھاؤ, ان کی طبیعت پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ روبوٹس تو نہیں ہے, وہ انسان کے بچے ہیں نا, ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کیا ہوا ہے. آپ ان کو کرپشن کی طرف لے جا رہے ہیں, آپ ان کو مینٹلی کرپٹ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ نہ ہو. آپ ان کو گندے قسم کے ویژولز دکھا رہے ہیں اور ایسی سگنلنگ کر رہے ہیں جہاں پہ, اور بلکہ اس کو تو چھوڑیں گے, پون تو چلیں بات کی بات ہے, اپنے ذرا بالی ووڈ کی طرف تو آئیں ذرا 2 منٹ کے لیے. بالی ووڈ کی طرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بالی ووڈ میں کتنی ویڈیوز ہیں, کتنی فلمیں ہیں جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ نہ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب ہاں سمجھ رہا ہوتا ہے ہیرو. ہمارے فلموں میں ہم کئی چیزیں بتاتے ہیں, کئی سیکھ ملتی ہیں. جیسے کہ جو پہلی سیکھ ہمیں ملی کہ آپ لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کریے. اگر کوئی لڑکا اس طرح کا برتاؤ کرے, بدتمیزی کرے, زبردستی کرے آپ کے ساتھ, شاید میں نے بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں اپنی فلموں میں اور مجھے بڑا شرم ہے اس بات کا, نہیں سچ مجھ میں, کیونکہ ہم اس وقت ہم سمجھتے نہیں کہ ہم جو دکھا رہے ہیں یا جو ہم سین کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا, اور اس بات کا احساس مجھے آج ہے. جو فلموں میں ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا مزیدار ہے, یہ فن ہے, یہ تو صرف فن ہے, وہ فن بالکل نہیں ہے. ہم چاہے کتنا بھی اپنے دیش کو ڈیفینڈ کریں, چاہے کتنا بھی اپنی فلموں کو ڈیفینڈ کریں, لیکن یہ شرمناک ہے جو ہم ایکچولی میں دکھا رہے ہیں اپنے سنیما کو, اپنی آنے والی پیڑھیوں کو. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, میں یہ بار بار ریپیٹ کروں گا, معاشرے کو جب آپ سیکشولی فرسٹریٹ کریں گے نا اس قسم کی کانٹینٹ کے ساتھ, اس قسم کی لٹرلی میں ورڈ یوز کروں گا بکواس کے ساتھ, جب آپ معاشرے کو فرسٹریٹ کریں گے نا تو اس کا نشانہ وہ پورن سٹارز, وہ مووی سٹارز نہیں ہوں گے, اس کا نشانہ کوئی غریب کا بچہ ہوگا جو اس کے سامنے آ جائے گا. پورا ہمارا پریمس آج کا یہ ہے, اور میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ آئی نو ابھی بھی کوئی پوچھے گا کہ وہ بچے کیوں ریپ ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ریپ ہو رہے ہیں بچے, میں آپ کو بتا رہا ہوں مردے کیوں ریپ ہو رہے ہیں, اللہ معاف کرے, میں بتا رہا ہوں جانور کیوں ریپ ہو رہے ہیں. اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ فلت
پھینک دیا ہوا ہے تھرو سوشل میڈیا, تھرو مین اسٹریم میڈیا, کہ آپ نے معاشرے کو آدھا پاگل کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا ہیلپ لینے کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ ہوا, آپ یقین کریں ان میں سے زیادہ تر لوگ, ان سے جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بچپن میں ابیوز ہوا ہوں. کس نے ابیوز کیا ہے؟ چاچا نے, ماموں نے, بھائی نے, کزن نے, فلاں نے, ڈمکان نے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی پروکسیمٹی میں ہیں. یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں انسیسٹ, یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, ہمارے معاشرے میں انسیسٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ زیادہ تر لوگ جو ریپ ہو رہے ہیں, وہ اپنوں کے ہاتھوں ریپ ہو رہے ہیں. صحیح. ابو کے بیسٹ فرینڈ آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کیا. وہ میرے کزن کا دوست آیا ہوا تھا, اس نے کیا. ماموں چاچو بڑے رشتے دار کریں, بہنوئی نے کیا, بردر ان لا نے کیا. یعنی آپ سوچیں کہ وہ, میں نے جو آپ کو پہلے ریسرچ بتا دیا کہ اسٹڈیز میں کیا ہے کہ جو لوگ بھی ریپسٹ ہوتے ہیں نا, وہ ریپ کس کا کرتے ہیں, ان کا کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں 90% آف دا ٹائمز. آپ کو میں بتاؤں آنیسٹ ٹو گاڈ, آئی سوئر اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میرے پاس جتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, لوگ آتے ہیں جا بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ یقین کریں آدھے, مجھے لگتا ہے میری رائے کے مطابق جتنے لوگوں سے میں ڈیل کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے آدھا پاکستان جو ہے نا بچپن میں سیکسولی ریپ ہوا ہے.